حمزہ علی عباسی کا کہنا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو بہت سی دشواریاں، تکلیفیں، آزمائشیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور ایک کلپ وائرل ہوا جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو لوگوں کو پسند نہیں آئیں، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے اپنا ہی کوئی اسلام بنایا ہوا ہے۔ اور حمزہ علی عباسی کافی عرصے سے، چند سال سے اسلام کی طرف ان کا فوکس تھا، اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ مسلم وچ از اے ویری گڈ تھنگ، اور لیکن وہ غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ فلاز بھی ہیں ان کی تھنکنگ میں، لیکن بہت ساری وہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ریسنٹلی انہوں نے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی جس کے حوالے سے میں آج بات کروں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ایکسٹرا، میں ہوں سونیا راؤ اور میں بات کروں گی حمزہ علی عباسی کی، جو کہ میرے بھی بہت پیارے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں۔ حمزہ نے ایک جرنی شروع کی آج سے چند سال پہلے، اور وہ جرنی تھی اسلام کی راہ پہ چلنے کی، جنت کے راستے پہ چلنے کی بقول ان کے، اور بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ اور لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ان کی ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ اعتراض بھی بڑا کرتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی ایک انہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، اس کی ڈفرینٹ کلپس وائرل ہوئے، اس کے بارے میں تو میں نہیں بات کروں گی، لیکن جو ابھی ریسنٹلی جو کلپ وائرل ہوا ہے اس میں حمزہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جب آپ اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، توحید کے راستے پر چلتے ہیں، جنت کی طرف آپ چلتے ہیں، جنت کے راستے پہ، تو آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ٹرائلز ہوتے ہیں، آپ پہ پریشانیاں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ سب کچھ پلان کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی راہ پہ چلیں گے تو شیطان آپ کو طرح طرح سے تنگ کرے گا۔ تو حمزہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو آزمایا جائے گا جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ایک مسلمان جب اللہ سے دور ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ نہیں چلتا، تو وہ بے چین رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی بے چین رہتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کی راہ پر آتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، اور ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہو، ہر انسان کا مختلف معاملہ ہوتا ہے، لیکن آزمائش بے شک اسی کی ہوتی ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیغمبروں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی پیغمبر تھے ان پر، اس کے بعد جو پھر ولی تھے، صحابہ تھے، سیکنڈ بیسٹ کر لیں، پھر تھرڈ بیسٹ، اس طرح جو لوگ تھے ان پہ آزمائشیں آئیں۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ آزمائش اسی پر آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو آپ کے گناہ دھلتے ہیں۔ تو آزمائش جو ہے نا، یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو آزمائش کی طرح لے لیں یا آپ اس کو سزا یا تکلیف سمجھ لیں۔ آپ اس کو آزمائش سمجھیں گے تو اس کا اجر بہت ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تو حمزہ نے اسی حوالے سے بات کی کہ جب تک میں نے میں ایک پریکٹسنگ مسلم نہیں بنا تھا تو میری لائف میں بڑی رنگینیاں تھیں، بہت ایکسائٹمنٹ تھی، اور ہر چیز بہت ایکسائٹنگ تھی، اور زندگی بہت آسان تھی، کسی قسم کے مسئلے مسائل نہیں تھے۔ بٹ دا مومنٹ آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میں اللہ کی راہ پر چلوں گا، جس طرح سے اللہ نے کہا ہے زندگی گزارنے کو میں وہ کروں گا، تو میں نے بہت ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ فیس کی، اور وہی والی بات ہے کہ وہ حمزہ نے جب کہا کہ یہ پلان کا حصہ ہے، تو یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری چیزوں سے گزارتا ہے اپنے قریب لانے کے لیے۔ اور حمزہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی کہ جیسے جیسے یہ ٹرائلز آتے ہیں، جب آپ اللہ کی راہ کی طرف نکلتے ہیں تو یہ ٹرائلز آتے ہیں تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، تقوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی حمزہ نے، اور حمزہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ توحید اور جنت کے راستے پر جب میں نکلا تو چیلنجز میں نے بہت زیادہ فیس کیے، اور وہ جو چیلنجز تھے انہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔
تو گڈ لک ٹو حمزہ، بہت اچھی بات ہے، ہی از اسٹل ورکنگ. ہاں بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. پہلے حمزہ نے کہا کہ میں نے مکمل طور پہ جو ہے فیلڈ چھوڑ دی ہے. پھر حمزہ کی جو لاسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں، تو اس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی، وہ کہتے ہیں نا قیامت کے نزدیک اتنے فرقے بن جائیں گے، اور اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے. تو دیکھیں سب کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کی نالج میں تھوڑا بہت فلا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبھی ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس دماغ کو استعمال کریں اور خود سوچیں سمجھیں. قرآن کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، اور ایک تفسیر نہ پڑھیں، مختلف جو تفسیریں ہیں ان کو پڑھیں اور پھر اپنا دماغ چلائیں. حدیث جو ہے وہ پڑھیں، خود نالج گین کریں. اگلا آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے، آپ کو کوئی مولوی، کوئی اسکالر، مفتی وغیرہ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، تو آپ خود بھی تو تحقیق کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، تو اپنا دماغ استعمال کریں اور قرآن کو کھول کے پڑھیں، اس کو بند نہ رکھیں. آپ کو خود ہی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، مجھے عقل دے، مجھے سمجھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. اور آپ جب یہ دعا مانگیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے چیزیں کھل کر آنی شروع ہو جائیں گی. اٹ از ویری سمپل، ٹرسٹ می. تو ایسا کچھ کہنا تھا حمزہ علی عباسی کا کہ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، اور اس رستے پہ آزمائشیں بہت ہیں، لیکن آزمائشوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.